السلام علیکم۔ محترم ناظرین کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تو دوستو، لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک مضمون کا عنوان ہے دبیر احمد، علمی، ادبی اور تنظیمی صلاحیت کے حامل۔ مضمون نگار ہیں جناب حلیم صابر۔ یہ میں نے کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر مرتب علیم ہاشمی سے حاصل کیا ہے۔ تو میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ تو دوستو، لے کر کے آیا ہوں آپ کے لیے ایک مضمون جس کا عنوان ہے دبیر احمد، علمی، ادبی اور تنظیمی صلاحیت کے حامل۔ درس و تدریس سے وابستہ کالجوں کے اساتذہ کرام جو طلباء و طالبات کی تعلیمی تربیت کا فریضہ ادا کرتے ہیں، ان کی قدر و منزلت عوام کی نگاہ میں زیادہ ہوتی، کیونکہ وہ ایسے طلباء طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں جو سن شعور کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور بچوں کی بنسبت ان پر زیادہ توجہ صرف کرنی پڑتی ہے، جو مستقبل میں مختلف شعبۂ حیات میں اپنی بہتر کارکردگی پیش کرتے ہوئے اپنے اندر کوئی کمی محسوس نہ کریں۔ ان مفروضات کا احساس جن پروفیسروں کو ہوتا ہے، وہ بحسن خوبی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں، جن میں ایک نام پروفیسر دبیر احمد، صدر پوسٹ گریجویٹ شعبہ اردو، مولانا آزاد کالج کا شامل ہے، جن کی تدریسی خدمات 2 دہائیوں پر مشتمل لائق اعتنا اور قابل اعتماد ہیں۔ دبیر احمد اپنے تلامذہ کو کم مائگی کا شکار نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن طلباء طالبات کی وہ ذہنی آبیاری علمیت کی بنا پر کر رہے ہیں، انہی میں سے بعض طلباء طالبات ایسے بھی ہوں گے جو آنے والے دور میں بحیثیت معلم ان کی نیابت کا فریضہ انجام دیں گے، لہذا ان کی تعلیم و تربیت سے مکمل طور پر ہونی چاہیے تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ درس و تدریس سے وابستہ تعلیمی خدمات انجام دیتے ہوئے دبیر احمد نے اردو ادب سے بھی رشتہ استوار رکھا ہے، اور تحقیق و تنقید کے میدان میں بھی ان کی پیش رفت قابل لحاظ ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی تحقیقی و تنقیدی کاوشوں پر مشتمل تقریباً 1.5 درجن تصنیفات و تالیفات منصہ شہود پر آ کر مقبولیت سے سرفراز ہو چکی، جن سے اردو ادب کے طلباء بھی مستفیض ہوتے ہیں، اور ادب کے قارئین بھی ان کے مطالعے سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو آئیے پروفیسر دبیر احمد کی شائع شدہ کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جن میں ظفر گانوی حیات و ادبی خدمات بھی شامل ہے، جس پر کلکتہ یونیورسٹی سے انہیں پی ایچ ڈی کی سند حاصل ہوئی۔ ڈاکٹر دبیر احمد نے بعد از مرگ ایک ایسے بلند پائے شاعر، ادیب اور افسانہ نگار ڈاکٹر ظفر گانوی پر اپنی خوش اسلوبی کے ذریعہ تحقیقی و تنقیدی ذمہ داری نبھائی کہ گھریلو رشتے کی حرمت بھی مجروح نہ ہوئی، اور فنکار کی فنکاری پر جو گراں قدر تبصرے کیے، اس پر بھی اپنی ناقادانہ بصیرت پر آنچ آنے نہیں دی۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دبیر احمد کی تحقیقی و تنقیدی روش کن مراحل سے گزری ہوگی۔ مذکورہ کتاب کے علاوہ ان کی تحقیقی و تنقیدی اعتبار سے جو تصانیف و تالیفات منظر عام پر آئیں، ان میں ڈاکٹر ظفر گانوی کے فکر و فن سے متعلق مزید 5 کتابیں، ظفر گانوی مونوگراف، اذہان و اشخاص، ظفر گانوی کے مضامین کا مجموعہ، ظفر گانوی کے افسانے، ظفر گانوی اور بیچ کا برق، اور ظفر گانوی بیچ کے برق کے تناظر میں۔ مذکورہ کتابوں میں ان کی فنکاری کے علاوہ فن پر بھی دبیر صاحب نے خاصا خامہ فرسائی کی ہے۔ دبیر صاحب نے خامہ فرسائی کی ہے، جبکہ آخر الذکر کتاب میں دبیر احمد کا بے لاگ مقدمہ 67 صفحات پر مشتمل ہے۔ مزید برآں جو کتابیں ڈاکٹر دبیر احمد کے
تحریری مرحلے سے گزری، ان میں شاہ ادب، متاع فکر و نظر، نظیر حیات و شاعری، بنگال کا اردو ادب، میرا جی شخص و شاعر، پریم چند حیات و فن، مولانا ابوالکلام آزاد شخصیت و فن اور تازہ مرتب کردہ مشاہیر ادب کے مقالات پر مشتمل کتاب شعور نقد، جس میں تحقیق و تنقید سے متعلق 2 درجن گراں قدر مضامین مرتب کی اپنی بات کے علاوہ شامل کیے گئے ہیں، جس کے مطالعے سے تنقید کی مختلف صورتوں سے آگاہی ہوتی اور فنی تقاضوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر دبیر احمد کے 100 سے زائد مقالات مختلف جرائد و رسائل اور کتابوں میں شائع ہوئے، جو انہوں نے بین الاقوامی اور قومی سیمیناروں میں پیش کیے۔ ڈاکٹر دبیر احمد کی علمی اور ادبی خدمات کے علاوہ شہر کی معروف درسگاہوں سے بھی وابستگی بطور انتظامی ذمہ داریاں رہی ہیں، جن میں مولانا آزاد کالج کے علاوہ بحیثیت صدر شعبہ اردو عالیہ یونیورسٹی کولکتہ تا 2015 تا 2017، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بیکر گورنمنٹ ہاسٹل 2010 تا 2017، خزانچی دی مسلم انسٹیٹیوٹ 2014 سے اب تک، جس کے وہ لائف ممبر ہیں۔ مزید برآں آپ سر سید لائبریری خضر پور کولکتہ کے بھی لائف ممبروں میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر دبیر احمد کی وابستگی صرف مولانا آزاد کالج تک محدود نہیں ہے۔ آپ کلکتہ گرلز کالج کے جی بی ممبر، ہیرا لال مجمدار کالج IQAC ممبر اور بحیثیت ممبر PGBOS کلکتہ یونیورسٹی کے علاوہ ممبر UGBOS کلیانی یونیورسٹی اور سودھاکانو برشا یونیورسٹی میں اپنی شرکت سے اپنے محترک وابستگی کا ثبوت دیا، جبکہ ویسٹ بنگال اسٹیٹ یونیورسٹی باراسات کی ریسرچ کمیٹی سے بھی آپ کا تعلق ممبر کی حیثیت سے رہا ہے۔ ڈاکٹر دبیر احمد کی علمی، ادبی اور تنظیمی خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزازات اور انعامات سے بھی نوازا گیا، جن میں محبوب الہی ایوارڈ، رضا اکیڈمی مٹیا برج، کریم الدین شمس ایوارڈ، کریم الدین شمس فاؤنڈیشن 2014 پرویز شاہجی ایوارڈ مغربی بنگال اردو اکیڈمی 2014 مولوی عبدالحق ایوارڈ مغربی بنگال اردو اکیڈمی 2015 قاری احمد ایوارڈ 2018 قاری احمد فاؤنڈیشن۔ ڈاکٹر دبیر احمد کے اندر زبردست تنظیمی صلاحیت بھی ہے، جو انہیں درجہ اعتبار عطا کرتی ہے۔ مولانا آزاد کالج کی تقریبات ہوں، مغربی بنگال اردو اکیڈمی کی آپ بحیثیت ناظم تقریب اپنے حسن نظامت سے نہ صرف تقریبات کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، بلکہ حاضرین تقریب کے دلوں پر ایک نقش چھوڑ جاتے ہیں۔ مغربی بنگال اردو اکیڈمی میں گورننگ باڈی کے ممبر کی حیثیت سے آپ کی کارکردگی اور اکیڈمی کی ڈیلی کمیٹیوں میں بھی آپ کی شمولیت نے اس ادارے کو تقویت بخشی ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام جتنی تقریبات، جشن غالب، اردو کتاب میلہ، جشن جامع جہاں نما اور سیمینار وغیرہ کا انعقاد ہوتا رہا، اس کی نظامت کی ذمہ داری آپ ہی کو سونپی گئی، جسے آپ نے بحسن خوبی انجام دے کر اکیڈمی کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ چیئرپرسن محترمہ ممتا بنرجی کی سرپرستی اور وائس چیئرمین محمد نظیم الحق MP راجیہ سبھا کی رہنمائی اور اکیڈمی کی سیکریٹری محترمہ نصرت زینب کی آفیشیل تحریک کے ساتھ سینئر ممبر سید شہاب الدین حیدر، سابق قائم مقام وائس چیئرمین کے علاوہ سب سے متحرک فعال ممبر ڈاکٹر دبیر احمد ہیں، جو میٹنگ کے علاوہ بھی کبھی حسب ضرورت اور کبھی اکیڈمی کے لائحہ عمل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اکیڈمی کے دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔
اردو ادب کے تعلق سے ڈاکٹر دبیر احمد کا ایک اور مخفی چہرہ بحیثیت شاعر جو کھل کر منظر عام پر نہیں آیا، اس کا سبب یہ ہے کہ نثر نگاری پر آپ نے اپنی پوری فرصت وقف کر دی اور بوقت ضرورت کسی خاص موقع یا کسی واقعات و سانحات سے متاثر ہو کر آزاد نظم کہی، جن کی تعداد بہت زیادہ نہ صحیح لیکن وہ نظمیں متاثر کن ضرور ہیں۔ بطور نمونہ نظم چہرہ ملاحظہ فرمائیں۔ آنکھوں میں ایک خواب لیے گل کے تعاقب میں اکثر، خواب و کوئی صورت ہو اس کو حاصل کرنا تھا۔ منصوبے کیسے کیسے جان و دل کو آخر کار، جان و دل کو آخر کار راحت کی سوغات ملی۔ رفتہ رفتہ وہ چہرہ پھول کی آنکھوں میں کھٹکا، رفتہ رفتہ وہ چہرہ پھول کی آنکھوں میں کھٹکا، ایک گرد بن کر کیسے سامنے اس کے پہنچا تھا، جس کے اندر جانے کتنے زندہ تھے شیطانی چہرے۔ گل کو پیچھا چھڑانا تھا، خود کو بھی بچانا تھا، گل کو پیچھا چھڑانا تھا، خود کو بھی بچانا تھا۔ اب وہ فرسودہ چہرہ ہوٹل میں ڈالے ڈیرا، بھول کر اپنے سیاہ ماضی، چھٹک کے ساری بدنامی، چھٹک کے ساری بدنامی، نئی امنگیں دل میں لیے، عزم جواں یکجا کر کے، روز و شب پھر نئی نئی ڈھونڈا کرے ہے کوئی کلی، ڈھونڈا کرے ہے کوئی کلی۔ اس طرح کی ایک اور نظم جو ازدواجی زندگی کے تعلق سے ہمارے سماج کی عکاسی کرتی ہے۔ نیا داماد لانے والی ہوں، اس میں ایک شادی شدہ لڑکی اپنی ماں سے مخاطب ہوتی ہے۔ یہ نظم بھی اپنے طرز کی منفرد نظم ہے۔ دبیر صاحب نے ایک اور ایسی منفرد نظم کہی ہے، جس میں صاحب کتاب کا پول کھولا گیا ہے، جو اپنی تازہ تصنیف پر ہر شاعر و ادیب کو یہ کہہ کر پیش کرتے ہیں کہ حضور میں پہلی کاپی آپ کو پیش کر رہا ہوں، حالانکہ یہی کہہ کر وہ درجنوں کتاب صاحب فکر و نظر کو پیش کر چکا ہے۔ مزید برآں دبیر احمد کی تعزیتی نظمیں جو انہوں نے شمس الرحمن فاروقی، ڈاکٹر مظفر حنفی، ڈاکٹر شمیم حنفی، معروف ڈرامہ نگار اظہر عالم وغیرہ کی وفات پر کہی ہیں، وہ بھی حسرت و یاس میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ مرحومین کی علمی و ادبی خدمات کی بھی عکاسی کرتی ہیں۔ الغرض ڈاکٹر دبیر احمد کے علمی، ادبی، ملی، سماجی اور تنظیمی خدمات کی فہرست بڑی طویل ہے، جس کا احاطہ ایک مختصر مضمون میں نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی خوش گفتاری اور نرم دلی لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ اپنے تئیں نمائش اور تعلی سے آپ پرہیز کرتے ہیں، جبکہ آپ کا دل ملی اور قومی خدمات کے جذبے سے لبریز ہے۔ ہم اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آپ کے تئیں اپنے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبہ خدمت خلق کو تقویت بخشے، جس سے خاص و عوام مستفید ہوں، اور آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ تا دیر سلامت رکھے۔ تو دوستو، ابھی آپ اس ناشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کے قائل کے جناب حلیم ثابت صاحب، جسے میں نے اخذ کیا ہے کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب ہے حلیم ہاشمی، اور میں ان کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کتاب کی قیمت صرف 400 روپے ہے، اور مضمون نگار سے جناب حلیم ثابت۔ تو دوستوں، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں، جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔